الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام آج کی اس پروقار تقریب میں اور اس روحانی اجتماع میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام شرکاء کا تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہمارے لیے بہت اہم دن ہے قومی طور پہ 5 فروری کا، جس دن پوری قوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے اور ہم اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو اس وقت کشمیر میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. وہ سانحہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے ہم پھر اس کی نیکیاں یاد کرتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہمیں اس کی نظر نہیں آتی. جس وقت زلزلہ آ جاتا ہے اس وقت ہم امداد لے کے مدد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن زلزلہ آنے سے پہلے ہم نقصان سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے. جب سیلاب آ جاتا ہے، فصلیں، گھر، بستیاں، شہر اجڑ جاتے ہیں، مویشی، جانور بہہ جاتے ہیں، مال و متاع سب ضائع ہو جاتا ہے. اس وقت ہم مدد کے لیے، امداد کے لیے نکل پڑتے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں بھی روانہ کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے میڈیا کے ذریعے بھی اور باقی ذرائع سے بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا اور فلاں جگہ پہ وہ نقصان ہو گیا. لیکن سیلاب آنے سے جو سال بھر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس میں ہم نہ حفاظتی بند بناتے ہیں اور نہ سیلاب سے بچاؤ کی دیگر تدابیر کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنی آبادی کے لیے کوشش کی کہ ہر جگہ بجلی پہنچے، الیکٹریسٹی ہر جگہ پہ ہو، لیکن اللہ بخش جنرل ایوب خان کو جو ڈیم وہ بنا گئے سو بنا گئے، اس کے بعد کسی نے بجلی کی پیداوار کا کوئی سنجیدہ اہتمام نہیں کیا اور اب ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. ہمارے اندر کوئی مینوفیکچرنگ ایسی خرابیاں ہیں
ہم وقت گزر جانے کے بعد اٹھتے ہیں، جس کا ہمیں ایک دل جوئی کے طور پہ تو فائدہ ضرور ہوتا ہے، اصل سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے اپنی اس قومی سستی کا جو ہمارا رویہ ہے، چیزوں کو بگاڑنے کا ہمارا جو یہ طریقہ کار ہے، اسی کے تحت ہم نے مسئلہ کشمیر سے کئی زیادتیاں کی۔ آج پوری قوم کشمیر کے لیے چیخ رہی ہے۔ اس وقت جب کشمیر کے اوپر غصب لگ چکا، جب آرٹیکل 370 ختم کیا جا چکا، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر کے اندر غیر کشمیری آبادکاری آبادی کا توازن تبدیل کیا جا چکا، اب پوری قوم سراپا احتجاج ہو گئی۔ کس کے خلاف؟ نریندر مودی کے خلاف۔ اگر یہ کام ہم نے آرٹیکل 370 کے ختم کیے جانے سے پہلے اور 35A کے ختم کیے جانے سے پہلے اگر قوم کشمیر کے مسئلے پہ یک آواز ہوتی، یہ 70-75 سال جو ہم نے گزارے، اگر اس میں ہم نے قومی یکجہتی کا ثبوت دیا ہوتا، ملی حمیت کا ثبوت دیا ہوتا، قومی اتحاد کا ثبوت دیا ہوتا، کشمیر کے قومی پالیسی بنائی ہوتی، تو آج کشمیر اس طرح رفتہ رفتہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے ہندوستان کی جھولی میں گرتا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ ہم نے صرف کشمیر کے مسئلے میں نہیں، دہشت گردی کی جنگ میں آپ دیکھیں ہم نے اسی طرح کی ملتی جلتی غلطیاں کی ہیں۔ صرف اس میں آپ پانی کے متعلق دیکھیں، ہم نے اسی طرح کی غلطیاں کی ہیں۔ جب وہ ڈیم بنا رہے تھے اس وقت تک ہمارے حکمران خواب غفلت، جب ڈیم بن چکے پانی روکا جا، پھر ہم نے کہا کہ پاکستان اب آبی قلت کا شکار ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کہاں تھے جس وقت دریاؤں کے سودے ہوئے؟ اس وقت آپ کہاں تھے دریاؤں پہ ڈیم بن رہا تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب دریاؤں کے رخ موڑے جا رہے؟ تو یہ کہ ہمارا قومی وتیرہ ہے، سیلاب ہو، بجلی ہو، پانی ہو، زلزلے ہوں، باقی آفات ہوں، ہر چیز پہ وقت گزر جانے کے بعد ہم اٹھتے ہیں۔ اہل قصور، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے تدبر اور تفکر کے طریقے بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور خطرہ آنے سے پہلے خطرے کو بھانپ لینا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف اقوال ہیں، کئی کہتے ہیں کہ آپ خطرے کو 12 میل سے سونگ لیتے تھے، لیکن کئیوں نے کہا کہ آپ خطرے کو 12 برس سے سونگ لیتے تھے۔ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، حکمران وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خطرے کو بو کو محسوس کر لے۔ مثال کے طور پہ یہ جو سوئز کنال بنی، اس کا منصوبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش کیا گیا کہ یہ کینال بنائی جائے تو اس سے خطے میں بہت بہتری آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ بنا لی تو بنی اصفر تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، تک جا پہنچیں گے۔ اس بات کو مدت گزر گئی، زمانہ گزر گیا، اس امت کو سمجھ نہ آئی کہ بنی اصفر سے مراد کون ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق یہ ارشاد کیوں فرمایا۔ لیکن جس وقت مغرب کو 9 آبادیات کی مرگی لاحق ہوئی، 9 آبادیات کا دورہ پڑا، ساری دنیا کو فتح کرنے نکلے، اس وقت دنیا کو مڈل ایسٹ کو اور اس سے متعلقہ علاقوں کو فتح کرنے کے لیے کس طریقے سے سوئز کو نیول سپورٹ، اور انہوں نے دنیا اسلام پہ اپنے کیا۔ حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب آفت آئے، مصیبت آئے،
تو پھر قوم کے سامنے وہ آ جائے کہ اب میں تمہارا مربی ہوں، اب میں تمہارے درد چننے آیا ہوں، اور اب میں تمہارے آنسو پوچھنے آیا ہوں۔ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خطرہ آنے سے پہلے اس کو محسوس کر لے، جس طریقے سے محمد علی جناح نے کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا قومی مزاج پیپسی کی بوتل کی طرح ہے، کھلتا ہے تو ایک مرتبہ بوتل ابھرتی ہے، وہ جب وقتی ابال ٹل جاتا ہے تو وہ پانی اس کا بیٹھ جاتا ہے، پھر ضرورت پڑنے پہ پینے والا جب نمک ڈالتا ہے تھوڑا سا، بوتل ایک بار پھر جوش مارتی ہے، 2-3 بار جب نمک ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر وہ جو ابھرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ ہمیں اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی، ہمیں اپنے سوچنے کا، سمجھنے کا، سوال کرنے کا، جواب طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں کرتے ہم اسی طرح اپنے قومی نقصان کرتے رہیں گے، جس طرح مسئلہ کشمیر پہ ہم نے اپنے بڑے بڑے قومی نقصان کیے۔ آپ دیکھیے، جس بات پہ سیاستدانوں کی اور ہمارے باقی قومی سطح کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے، آئین بنانا تھا، 73 میں ساری قوم اکٹھی ہوئی، آئین بن گیا۔ اس کے بعد میں ایک مثال آپ کو جنگ دہشت گردی کی دیتا ہوں۔ 11-12 سال یہ جنگ ہوتی رہی، ہم پہلے تو اس جنگ کو ماننے پہ تیار نہ تھے، لیکن جب ہم نے اسے سمجھا کہ اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے تو پھر ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے، ساری قوم اکٹھی ہوئی، اور ہم نے اس نجات پائی۔ ہم نے ان 70 برسوں میں ہماری ناکامی ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر کوئی قومی کشمیر پالیسی نہیں بنا سکے جو ہماری بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بعد میرے بھائی اور بزرگوں، تاریخ ایک چیز ہے، اور علم سیکھنے کے جو چند بڑے ذرائع ہیں جیسے حواس خمسہ ہیں، مظاہر قدرت ہیں، انٹیوشن ہے، اس کا تاریخ علم بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آپ ماضی کے ذریعے مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں اس وقت جو مسلمانوں کے متعلق یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا شہریت کا، کیا یہ پہلا تجربہ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہندوستان کر رہا ہے؟ میانمار میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، یہ آپ سنتے ہیں روہنگیا مسلمان جن کے ساتھ میانمار میں زیادتی ہوئی، ان مسلمانوں نے کیوں یہ سزا بھگتی؟ آپ غور کریں، آپ کو تاریخ یہی تسلسل بتاتی ہے۔ سب سے پہلے میانمار کی جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ بدھ حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشنل سٹیزن شپ رجسٹر لائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارے ملک کا شہری ہے اور کون ہمارے ملک کا شہری نہیں ہے۔ رجسٹر آیا، ساری مسلم دنیا سوئی رہی، ایک حکمران کے دل میں بھی اس شک نے جنم نہیں لیا کہ یہ روہنگیا مسلمانوں سے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنے کا یہ سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ ساری مسلم دنیا سوئی رہی، امینڈمنٹ رجسٹر آیا، گزر گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو روہنگی مسلمان ہیں جو راخائن کے علاقے میں رہتے ہیں، اراکان کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ تو دراصل بنگالی لوگ ہیں، زبردستی یہاں آ کے قابض ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ریاست برما کے شہری نہیں ہیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا کرنا یہ ہے کہ ان کو نوٹس دیں کہ یہ ملک چھوڑ کے، یہ زمینیں چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں۔ میرے بھائی اور مجھے بتائیں، میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں
حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وادی سون سکیسر انگا سے آپ کے والدین کا تعلق تھا، جو موجودہ ضلع خوشاب میں ہے۔ وہاں سے آپ کے والد گرامی ہجرت کر کے شور کوٹ میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد یہ اب تقریباً 350 پونے 400 سال ہو گئے خان وادہ شور کوٹ میں آباد ہے۔ آج وہاں آ کے ہمیں انتظامیہ کہے کہ جناب آپ تو دراصل جنگ کے شہری نہیں ہیں، شور کوٹ کے شہری نہیں ہیں، آپ سون سکیسر کے شہری ہیں، اپنا مڈی بستر اٹھائیے اور سون سکیسر تشریف لے جائیے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بات قرین انصاف ہے کہ بھائی 300-400 سال سے ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہمارا علاقہ ہے، آباؤ کی قبریں ہیں وہاں پہ، صدیاں بتائی ہیں ہم نے وہاں پہ، آج بھی ہم وہاں کے نہیں ہوئے؟ اب وادی سون میں ہمارا تعلق قبیلہ عوان سے ہے، جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ فتح ہندوستان کے موقع پہ ہرات سے ہجرت کر کے سون سکیسر میں آیا۔ اب خوشاب کی انتظامیہ آئے اور ہمیں آ کے کہے لو بھئی وانو واری لگ گئی ہے تو آڈی چکو تے واپس ہرات غور تے غزنی نو چلو جتوں آئے سی تسی محمود غزنوی نال۔ کیا یہ قرین انصاف ہے؟ بھائی وہ رخائن کے اندر، اراکان کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ 2 صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پہ، آپ آ کے کہتے ہیں کہ اپنا بستر اٹھائیے اور یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریاست چھوڑیے، تو وہ بولے کہ جناب ہم کیسے چھوڑیں، آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، عرصہ ہوا، مدت ہوئی، زمانہ، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، کون ہمیں نکال سکتا ہے یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا جو نہیں نکلے گا ہم ان کو ماریں گے، ان کو ڈیٹینشن کیمپوں کے اندر رکھیں گے، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ بدھسٹ حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے گئے، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، غلام بنا کے رکھا گیا، ان کو بنا کے رکھا گیا مسلمان عورتوں کو۔ اس کے بعد چند ایک کو بنگلہ دیش حکومت نے قبول کیا، چند ایک کو سعودی عرب نے قبول کیا، چند ایک کو ترکی نے قبول کیا۔ جو وہاں رہے انہوں نے مار کھائی، اور کئی تھے جنہیں کس چیز کیا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہزاروں مسلمان کشتیوں میں بحیرہ عرب میں ڈوب کے مرے، ہزاروں مسلمان۔ یہ بی بی سی کی، CNN کی، الجزیرہ کی، بڑے بڑے عالمی اداروں کی رپورٹس اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب یہ تاریخ، لیڈر کا کیا کام تھا کہ اس تاریخ سے سیکھے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں تم بدقسمت ہو، تمہارے پاس آج کوئی جناح جیسا آج جو ہیں تمہارے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم پہ وہ یا تو خاموش ہے یا حکومت ہند کے حامی ہیں، تمہارے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں۔ آج ان میں کوئی محمد علی جناح نہیں ہے جو سمجھ سکے، جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکے، اپنا قائدانہ کردار رکھ سکے۔ وہی ہوا۔ اب یہ امینڈمنٹ، سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا ہے، نیشنل رجسٹر آئے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ تم ہندوستان کے شہری نہیں ہو، ہندوستان چھوڑ جاؤ، ادھر ہم قبول نہیں کریں گے، دیش قبول نہیں کرے گا، ایک طرف نیپال نہیں مانے گا، چوتھی طرف سری لنکا ان کو نہیں مانے گا، یا تو وہ ڈیٹینشن کیمپوں میں زندگیاں گزاریں گے یا ہندوستانی افواج کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں گے، یا کھلے سمندروں میں ان کی کشتیاں ڈبو دی جائیں گی۔ بتائیے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تاریخ
ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو قوموں کا کام ہوتا ہے کھڑا ہونا، آواز اٹھانا، اپنے اختیارات بروئے کار لانا، اپنے وسائل بروئے کار لانا۔ آج مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو پروان چڑھانے کی بجائے ان اصل مسائل پہ غور کریں، کشمیر پہ توجہ دیں، ہندوستان کے مسلمانوں پہ توجہ دیں، فلسطین کے مسئلے پہ توجہ دیں، اور ہمارے جو دیگر بنیادی تہذیبی مسائل اٹھے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ آج ہم مودی کو برا کہتے ہیں، بی جے پی کے ظلم کی تاریخ دہراتے ہیں کہ جی بی جے پی ظالم ہے، بی جے پی فاشسٹ ہے، بی جے پی کو مسلمانوں سے نفرت ہے، بی جے پی مسلمان ایک عداوت رکھتی ہے لوگوں کے خلاف۔ میں کہتا ہوں کانگریس کی تاریخ پڑھیں، جس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا کیا بی جے پی کی حکومت تھی؟ جب سکوت ڈھاکہ ہوا کیا مکتی بانی بی جے پی نے بنائی تھی؟ جب سکوت ڈھاکہ ہوا مکتی بانی کانگریس نے بنائی تھی۔ اور جس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا کس نے کہا تھا کہ ہم نے سے 1000 سال کے اقتدار کا بدلہ چکا دیا اور 2 قومی نظریے کو ہم نے بحیرہ عرب میں بہا دیا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نریندر مودی نے نہیں کہا تھا، یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف مسٹر جناح کہلاتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ متحدہ ہندوستانی قومیت میں مسلمان اور ہندو مل رہیں۔ اس کے مطالبات کس نے مسترد کیے؟ 36 میں جو وزارتیں بنی ان میں بندے ماترم کو ہندوستان کا قومی ترانہ بی جے پی نے بنایا تھا۔ مسلمانوں سے جتنے ناروا سلوک کیے گئے کیا وہ بی جے پی نے کیے تھے؟ کیا مہاتما گاندھی بی جے پی کے لیڈر تھے؟ کیا پنڈت جواہر لال نہرو بی جے پی کے لیڈر تھے؟ نہیں، یہ کانگریس کے لیڈر تھے۔ یہ ہمیں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ کانگریس معتدل ہے۔ یہ ہمارے لبرل لوگ اس بات کو جان بوجھ کے الجھاتے ہیں اور ان کا نرم گوشہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو، مودی اور جواہر لال نہرو میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مودی نے جس کشمیری قتل عام کو عملی جامہ پہنایا ہے، اس کے منصوبے لکھنے والا جواہر لال نہرو۔ بی جے پی جو اعمال کر رہی ہے اس کو بنیاد کانگریس نے فراہم کی ہے۔ کانگریس میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، اندر سے ایک ہی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک الجھاؤ سا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ مودی منافق نہیں ہے، کانگریس منافق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں، فی الحقیقت وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مودی برملا کہتا ہے اس نے اپنی گجرات کی سی ایم شپ میں یہ کر دکھایا۔ اس لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ منافق کافر سے زیادہ نقصان دہ۔ میرے بھائی اور بزرگ، یہ میں نے اس لیے تاریخ کے ابواب آپ کے سامنے رکھے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات واضح ہو کہ کانگریس آئے یا بی جے پی آئے، ان دونوں کا بنیادی نظریہ ہندو تسلط ہے، اکھنڈ بھارت ہے، اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے ختم کرنا ہے۔ آپ شدھی تحریک کو دیکھیں، تحریک پاکستان کے اگر آپ طالب علم ہیں
پاک و ہند کی سیاسی تاریخ پہ اگر آپ نظر رکھتے ہیں، آپ کبھی شدی تحریک کو دوبارہ پڑھیں، تحریک ترک موالات کو پڑھیں، کیا وہ بی جے پی کے نتیجے میں ہوئی تھی؟ یہ جتنے کانگریسی لوگ ہیں یہ اسی طرح مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں جس طرح بی جے پی رکھتی ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے کانگریس کے، ہمارے مسلمان سے تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی کہ پاکستان اتنا عرصہ یہ اکٹھا رہے گا، مشرقی پاکستان، اور اتنے عرصے بعد یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان کی سوسائٹی میں فلاں مسئلہ پیدا ہوگا، فلاں مسئلہ پیدا ہوگا، فلاں چیز میں الجھے گی، یہ ایک فیل سٹیٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ جو ان کی جنا دشمنی تھی اس کے مطابق انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں کر دی۔ پچھلے دنوں مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ نے فلاں صاحب کی پیشین جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کی ہیں۔ میں نے کہا مجھے پاکستان کی پیشین گوئیوں کا پتہ ہے، آج کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے، آج کا مسئلہ ہندوستان میں بسنے والا مسلمان ہے جسے آپ ویژنری کہتے ہیں، اپنا لیڈر کہتے ہیں، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق کوئی ہے تو وہ مجھے ذرا لا کے دکھائیے۔ آج پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو لب خاموش ہو گئے، آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے کہا بہتر تھا اس دن آپ نے مان لیا ہوتا کہ محمد علی جناح ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بڑی قدر شخصیت نے ایک بات بتائی کہ برٹش انڈین آرمی کے ایک بڑے سینئر آفیسر تھے، قائد اعظم صاحب نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ جنٹلمین، I need you in Pakistan to reorganize our military. کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ آپ آ کے ہماری فوج کی تنظیمیں نو کریں۔ بھئی نیا ملک ہے، اسے کھڑا کرنے میں آگے بڑھانے جال کار کی ضرورت ہے، تو آپ آئیے۔ انہوں نے جواب دیا قائد اعظم کو، انہوں نے قائد اعظم کو کہا جی میں آپ کے اس دو قومی نظریے سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے میں ہندوستان میں رہوں گا، میں پاکستان میں نہیں آ رہا، میں تقسیم ہند کا قائد ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قائد اعظم صاحب نے ان کو یہ لفظ کہے کہ دیکھو میں واحد شخص ہوں جسے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور میں نے یہ جان لیا کہ ہندو کبھی بھی مسلم تسلیم نہیں کرے گا۔ میرے پاس وقت، میں نے وقت کی قدر کی اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر دیا، لیکن یاد رکھو یہ وقت جا رہا ہے، اس کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں آئے گا اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے، اور جب میں نے جانا ہے اس وقت تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اس شخص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناح صاحب مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ چلے گئے یہ کہہ کے ہندوستان میں رہے۔ ایک عرصہ گزرا، یہ غالباً 70s میں پاکستان کا ایک وفد گیا ہندوستان میں، تو انہوں نے پاکستانیوں کی 2-3 جو سیاستدان تھے ان کی دعوت کی اپنے گھر پہ دلی میں، اور ان کو انہوں نے کھانے کی میز پہ بتایا کہ مجھے قائد اعظم صاحب نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ جواب دیا تھا، اس کے بعد میں ہندوستان کی ملٹری میں رہا، جوائن کی، مجھے وزارت ملی، لیکن میں نے ہندوستان میں قدم پہ محسوس کیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ مجھے ہندوستانی کم اور مسلمان زیادہ سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ آج احساس ہوتا ہے کہ جناح نے جو کہا تھا
وہ ٹھیک کہا تھا. لیکن آج کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ میں کچھ ایسا کر سکتا، میں قائد اعظم کے ساتھ مل کے کر سکتا. میں شیخ عبداللہ کے بیٹوں سے پوچھتا ہوں، عمر عبداللہ سے، فاروق عبداللہ سے، اس وقت آپ نے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، آج آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. 70 سال کی تاخیر آپ کے خیال میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہے؟ محبوبہ مفتی صاحبہ کہتی ہیں کہ جناح ٹھیک تھا، ہمیں سمجھنے میں غلطی. ہر ہندوستانی مسلمان لیڈر نے مانا کہ قائد اعظم ٹھیک تھے. اگر ہم نے 70 سال بعد حقائق کو تسلیم کرنا ہے تو مجھے بتائیے آج کرنے کے لیے آپ کے بس میں رہا کیا؟ جب تحریک چل رہی تھی، جب تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس وقت اگر جناح کی کمر میں خنجر نہ گھونپے جاتے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ حالت زار نہ ہوتی، آج ایک بہتر پاکستان ہوتا، آج مضبوط مسلمان ہوتے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری گزارشات مجھے معلوم ہے کہ مختلف نقطہ نظر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شاید محفل کی مناسبت سے آپ سوچ رہے ہوں کہ سلطان حق باہو کے دربار سے ایک آدمی آیا ہے جس کی بات سننے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، وہ ہمیں چمبے کی بوٹی بتائے گا. اس نے چمبے کی بوٹی کی بجائے یہاں ہندوستان کی سیاست کی بات چھیڑ رکھی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، چند دن پہلے میں نے ایک بات کہی، میں اس کو پھر دہراتا ہوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا، تلوار سے یا محبت سے؟ تو ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ عام طور پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اسلام محبت سے پھیلا ہے. میں نے کہا یہ سوال اپنے روح میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا محبت سے پھیلا، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ محبت میں اور تلوار میں کوئی تصادم ہے، کوئی تضاد ہے، کوئی ٹکراؤ ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے جس کے سینے میں ایمان کی دولت رکھی اور اسے کوئی ہنر بھی عطا، جسے جو ہنر عطا کیا اس مومن نے اسی ہنر سے اسلام کی خدمت کی ہے. جسے محبت عطا کی اس نے محبت سے اسلام پھیلایا، جسے جنگی فنون عطا کیے اس نے جہاد سے اسلام پھیلایا. قاریوں نے قرات سے قرات قرآن سے اسلام پھیلایا. معماروں نے مساجد تعمیر کر کے اسلام کی، مجتہد دین نے دین کی راہیں آسان بنا کے اسلام کی خدمت کی. ہمارے عظیم المرتبت قاضیوں نے انصاف کا، عدل کا ترازو قائم کر کے اسلام کی خدمت کی. صوفیاء نے خانقاہوں میں بھوکوں کو کھلا کے، روتوں کے آنسو پوچھ کے اسلام کی خدمت کی. واعظوں نے واز کر کے، خطباء نے خطبے دے کے اسلام کی خدمت کی. متکلمین نے عقلی، علمی، منطقی اسلام کی خدمت کی. اور مجاہدین اسلام نے گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کے دین کی، ملت کی،
اپنی قوت بازو سے حفاظت کر کے اسلام کی خدمت کی. اللہ نے جسے جو ہنر دیا تھا اس نے اپنے ہنر سے اسلام کو پھیلایا. ضرورت پڑی مجاہدین صوفی بن گئے. جہاں ضرورت پڑی مجاہدین صوفی بن گئے. جہاں ضرورت پڑی صوفیاء مجاہدین بن گئے. جہاں ضرورت پڑی مجاہدین صوفی بن گئے. جہاں ضرورت پڑی صوفی مجاہد بن گئے. میرے بھائیوں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت صاحبان خانقاہ ہمیشہ خانقاہوں میں رہے، حجروں میں رہے، خلوتوں میں رہے، ذکر کی مجلسیں بپا کی. لیکن اکبر نے فتنہ اٹھایا تو پھر کوئی صوفی خانقاہ میں نہ تھا. فتنہ اکبری کے خلاف صوفیاء میدان میں آئے، جیلیں بھگتی، سزائیں کاٹی. فتنہ دب گیا. زیب جیسا حکمران عطا کیا جس نے دین کا احیاء کیا، فقہ کی تدوین نو کی، علماء کو آگے لایا. صوفیاء پھر اپنی مجلسوں میں، اپنی تربیت میں، نظام میں مشغول ہو گئے. پھر انگریز آیا، صوفیاء پھر میدان میں آئے. ہزار صوفیاء سکھوں کے خلاف. میرے اپنے خاندان کی جو 2826 میں جھنڈا سنگھ اور گھنڈا سنگھ نے یورش کی، ہمارے اپنے خاندان کے بزرگ لڑے جنگ کے سیالوں کے ساتھ مل کے. آپ پیر صاحب پگارا کی تاریخ دیکھ، خالد سریا بادشاہ انگریز کے ہاتھوں شہید ہوئے. ہزاروں مجاہدین ان کے شہید ہوئے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے. علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیکھیے، اور بے شمار صوفیاء کے اکابر کے بزرگوں کے نام میں بتا سکتا ہوں. پھر امن ہوا، وہ پھر اپنے حجروں میں گئے، پھر تربیت شروع کر دی لوگوں کی. پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ یہ پینٹ کوٹ پہننے والا، داڑھی منڈا، ساری زندگی انگریزوں میں گزارنے والا بابو مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 مشائخ کرام کو، 20 مشائخ کرام کو رسول پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کے بتایا کہ ہم نے پاکستان کا مقدمہ محمد علی جناح کے سپرد کر دیا ہے. وہ صوفیاء جو حجروں میں تھے، حجروں سے اٹھے، ایک بار پھر میدان میں آ گئے اور پاکستان بنا کے چھوڑا. بزرگوں، جہاں ضرورت پڑتی ہے صوفی مجاہد بناتے ہیں. آج 5 فروری کا دن تھا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سے میں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھے، سن 2000 سے 5 فروری کو تواتر سے، تسلسل سے کشمیریوں کے یکجہتی کے طور پہ مناتے ہیں. اس وقت جب یہ قوم کہتی تھی کہ کشمیر کا ایشو تو ختم ہو چکا، کشمیر پہ کوئی آواز نہیں تھی. میرے بھائی بزرگوں، مجھے یاد ہے 2013 میں اسلام آباد میں جس وقت ہم نے اپنا تحقیقی ادارہ مسلم انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا، تو اس میں کچھ اور رواج تھے. یعنی پاکستان کے داخلی مسائل پہ بات کی جاتی تھی، بلوچستان پہ کانفرنسیں رکھی جاتی تھی، فاٹا پہ کانفرنسیں رکھی جاتی تھی. ہم نے میانمار کی بات، بڑے بڑے پاکستان کے دیکھتے ہیں میڈیا کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک انہوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں،
پاکستان کے اندر یورش بپا ہے، آپ کو میانمار کا درد ہے۔ ہم نے کشمیر کانفرنس رکھی اور پاکستان میں عرصہ دراز بعد پہلی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہم 2 دن بپا رہی اسلام آباد کے اندر، اور اس سے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارا کوئی مسئلہ کشمیر بھی ہے۔ اس وقت کشمیر کا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ اخبارات میں ایک نوائے وقت تھا، 1-2 اور چھوٹے اخبار تھے جو بات کرتے تھے، وگرنہ کہتے تھے تجارت، ہندوستان دوستی۔ آج 5 فروری تھا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منسوب یہ محفل۔ میرے بھائیوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سیکھا ہے حضور کی امت کا درد رکھنا۔ امتی صحیح وہ ہے جسے اپنے نبی سے بھی محبت اور نبی کی امت سے بھی محبت ہو، جس کے سینے میں دل ایمان کی قوت سے جب دھڑکے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ کے ہر کلمہ گو کے لیے دھڑکتا ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو اب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رشتہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اصل بنیاد ہے ہماری۔ ہم رنگ پہ، قومیت، نسل پہ، زبان پہ، خطے پہ، علاقے پہ ایک دوسرے سے نہیں جڑے، بلکہ ہم لا الہ محمد الرسول اللہ کے رشتے پہ جڑے۔ یہ رشتہ ہماری بنیاد ہے۔ وقت بہت ہو چکا، میں ایک آخری گزارش آپ سے کروں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی محبت لوگوں میں اتنی تھی کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا اللہ، اقتدار چلا گیا، دلی اجڑ گئی، انگریز قابض رہا، ہمیں ایک ملک عطا کر، ایک مملکت عطا کر، ایک سلطنت عطا کر۔ ہم رنگ کی، نسل کی، علاقے کی، زبان کی بنیاد پہ نہیں، ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ مانگتے ہیں۔ اور میں نے کئی تحریک پاکستان کے کارکنان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا، پاکستان مارز وجود میں نہ آتا۔ لوگوں کی محبت ہی پاکستان اور مسلم لیگ کے ساتھ کلمے پہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، میرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ۔ یہ کلمے کی محبت تھی جس نے ہمیں آپس میں جوڑا، ہم ایک ہوئے۔ کبھی سوچیں کہ کلمے سے یہ ہماری محبت کیوں پیدا ہوئی؟ اور اقوام بھی ہیں، بس رہے تھے، سلجوق بھی، ایرانی بھی، اہل چین میں، ساسان میں ساسانی بھی، تو ہر جگہ مختلف اقوام آباد تھیں، لیکن یہ قوم اٹھی کس نظریے پہ؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب میں اس کی تاریخ میں جانتا ہوں کہ اس قوم میں یہ محبت کیسے پیدا ہوئی، تو میری نظر اس لیے نہیں، میرا تعلق اس طبقہ سے ہے،
تاریخ کے صحیح غیر جانبدارانہ بات کر رہا ہوں کہ میری نظر صوفیاء کے حلقہ ذکر میں جا پہنچتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ جاتے اور وہ انہیں کیا سمجھاتے؟ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ۔ سلطان العارفین سلطان باہو کے ابیات کھولیں، پہلی بات کیا سکھائی انہوں نے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور اسبات کیا ہے؟ مگر اللہ، یہ نفی اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جائی ہوں۔ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ، بولیں لا الہ لا الہ لا الہ۔ یہ نفی اسبات تھا۔ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال بیائی ہوں، کہ جب دنیا میں آئے تو والدین نے کلمہ ہمارے کانوں میں ڈالا، کلمے سے ہمیں نہلایا اور کلمے سے پاک کیا۔ جب عقد ہوا، کسی رشتے ازدواج میں بندھے، تو کلمے کی حرمت سے ازواج میں باندھا گیا۔ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کلمے کی محبت صوفیاء کرام نے پیدا فرمائی ہے، یہ کلمے کی پیدا کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے جو ہماری اساس، ہماری بنیاد ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمیں فلسطین سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں کشمیر سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں مسجد قرطبہ سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں دمشق و شام سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں عراق و بغداد سے اس کلمے سے محبت ہے، ہمیں نجف و کربلا سے اس کلمے سے محبت ہے، ہمیں حجاز سے اس کلمے سے محبت ہے، ہمیں سمرقند سے اس کلمے سے محبت ہے، ہمیں ترمذ سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں بخارا سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں اجمیر سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں سرہند سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں شورکوٹ سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں قصور سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں علی حجویری سے اس کلمے پہ محبت ہے، ہمیں پاکستان سے اس کلمہ طیبہ سے محبت ہے۔ ہمیں اس کلمے سے محبت ہے، یہ کلمہ ہمیں جوڑتا ہے، یہ کلمہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمیز رنگ و خون بر ماں حرام است کہ ماں پر وردہ یک نو بہاریم۔ ہمارے اوپر رنگ و خون کی تمیز حرام کر دی گئی، اس لیے کہ ہماری پرورش لا الہ الا اللہ کی لوریوں میں ہوئی ہے۔ جسے الا اللہ کی لوری مل گئی، وہ ہر تفریق سے نجات پا گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اپنے اندر کلمے کی اس تپش اور حرارت کو پیدا کریں۔ کلمہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک اقرار ہے، دوسری تصدیق ہے۔ اقرار زبان سے ہوتا ہے اور تصدیق دل سے ہوتی ہے۔ جب زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، تو کلمے کا نور سینہ مومن کو روشن کر دیتا ہے۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا آوے جبھے نہ ملے ڈوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا یا حضرت باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل سے کلمہ پڑھاؤ۔ دل سے کلمہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تم کہو لا الہ الا اللہ تو وہ ضرب دل پہ لگے۔ جب دل پہ ضرب لگتی ہے تو دل سے جیسے کسی چیز پہ مٹی پڑی ہو تو آپ اس کو چھانٹیں اپنے ہاتھ سے، کتاب ہے گرد آلود ہوتی ہے، اس کو آپ ہاتھ سے یوں تھپکتے ہیں تو گرد نیچے گرتی ہے، جتنی تھپکیاں لگیں گرد نیچے گر گئی۔ میرے بھائیوں اسی طرح جب کلمے کی ضرب پڑتی ہے دل کا گرد دور ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ذکر الہی قلب سے کیا جائے تاکہ قلب کو روشنی نصیب ہو۔ آخری بیت میں آپ کا عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں یار یگانہ ملسی تینوں، کون؟ یار یگانہ، کون؟ یار یگانہ، یار یگانہ ملسی تینوں جے سردی بازی لاویں ہوں، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائیں ہوں، نال تصور اس میں اللہ دے، نال تصور اس میں اللہ دے، دم نو قید لگاویں ہوں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دم کو قید لگانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہونٹ نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلے، آواز نہ نکلے، سانسوں سے ملا کے پڑھا جائے، یعنی ہونٹ، آواز، زبان بند ہو، ان تینوں کے بغیر سانسوں سے ذکر کیا جائے۔ اس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دم کو قید لگانا ہے کہ یوں سانس سے ذکر کرواؤ، اندر سانس جائے تو اللہ ہو اور باہر سانس آئے تو ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں تصور بھی اللہ کے اسم ذات کا ہو، آنکھوں میں تصور جب اسم ذات کا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں نال تصور اس میں اللہ دے، دم نو قید لگاویں ہوں، ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام صداویں ہوں۔ میرے بھائیو اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اس روحانی تربیت سے، اس روحانی مرحلے سے ہم اپنے سینوں کو روشن کریں، اپنے دلوں پہ پڑی ہوئی گرد و غبار کو اتاریں اور اللہ کی محبت و رضا میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابقت، حضور کی اطاعت اور حضور کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو پختہ کریں۔ میری آپ تمام بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ دعوت ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں سال بھر کی مصروفیات سے، 10 دن، 15 دن، مہینہ، اور آپ اصلاحی جماعت کے مبلغین کے ساتھ عملاً اس تربیت کو حاصل کریں تاکہ اس نور سے ہمارے سینے صحیح طرح منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔